پاکستان اور افغانستان کا بات چیت سے مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کابل میں افغان عبوری قیادت سے ملاقاتیں، سلامتی، تجارت اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کابل میں پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ افغان حکومت سے کہا ہے کہ خطے کی ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ افغان حکام کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جون سے فعال ہوگا۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری۔ 19 اپریل کو 4130 افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا۔ پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی تعداد 9,76,099 ہو چکی۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت بے دخلی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ واپس جانے والوں کے لیے صحت کی سہولیات اور خوراک کی بہترین انتظامات۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کینالز ایشو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناءاللہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کینالز منصوبہ گرین پاکستان انیشیٹو کا حصہ ہے، جس کا مقصد بنجر علاقوں کو زرخیز بنانا ہے۔ سندھ کے اتفاق رائے کے بغیر ایک قطرہ پانی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پانی سمیت وسائل کی منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ نہیں کہہ سکتا مجھ پر حملہ پیپلز پارٹی نے کرایا۔ سندھ میں کینالز منصوبہ تحفظات دور کیے بغیر آگے نہیں بڑھے گا۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی میڈیا سے گفتگو، بولے اشتعال انگیزی سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ احتجاج اور جلسے جلوس جمہوریت کا حصہ ہے۔ پاکستان جیسی مذہبی ہم آہنگی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ پاکستان میں سکھ یاتریوں کے لیے ہمیشہ شاندار انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تمام مذاہب کے پیروکار اپنے تہوار مل کر مناتے ہیں۔ بے بنیاد الزامات لگانا عزمہ بخاری کی پسماندہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی وزیر اطلاعات پنجاب پر کڑی تنقید، بولے عزمہ بخاری نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ناکام کوشش کی۔ کینالز کے سنجیدہ اور قومی اہمیت کے حامل مسئلے پر غیر ذمہ داری دکھائی گئی۔ نون لیگ قیادت عزمہ بخاری کا بیان سے اظہار لا تعلقی کرے۔ بلاول بھٹو نے واضح طور پر اپنی تقریر میں کہا کینالز کے معاملے کو جینے مرنے کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کراچی میں آج سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مانسیرا میں 6 ماہ سے بند ناران روڈ سے آخری گلیشیئر ہٹا دیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین توڑنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق 308 ہیوی اور لائٹ ٹرانسپورٹ گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ 230 گاڑیوں کے رجسٹریشن کو عارضی طور پر معطل کرتے ہوئے وارننگ دی گئی۔ قانون کی پامالی پر 17,980 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ کریک ڈاؤن شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں۔ شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فلمی صنعت کی بحالی کا فیصلہ، فلم سازوں کو امدادی گرانٹ کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر مقرر۔ وزیر اطلاعات عزمہ بخاری، وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اور سردار رمیش سنگھ کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے پہلے فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور فلم سکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ آئی ٹی سٹی میں جگہ مختص کر دی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔
صدر زرداری نے کہا کہ ایسٹر امید، تجدید اور زندگی کے جشن کا وقت ہے جو ہمیں درد مندی، قربانی اور معافی کے اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ شہباز شریف نے بیان میں کہا کہ ایسٹر امید اور تجدید کی خوشی ہے۔ یہ مقدس موقع قربانی، مغفرت اور امن کی آفاقی اقدار پر غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ روسی صدر پیوٹن کا ایسٹر کے موقع پر یوکرین سے عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ کرملن کے مطابق روس 21 اپریل رات 12 بجے تک جنگ بندی پر عمل کرے گا۔ ماسکو یوکرین کی جانب سے بھی جنگ بندی پر عمل کی امید رکھتا ہے۔ روسی فوج خلاف ورزی کا بھرپور جواب دے گی۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے عارضی جنگ بندی کے دوران یوکرین کا رویہ امن معاہدے کے لیے سنجیدگی ظاہر کرے گا۔ روس ہمیشہ سے امن کی بات چیت کے لیے تیار رہا ہے۔ یوکرین تنازع کے منصفانہ حل کے لیے امریکہ، چین اور دیگر ممالک کی خواہش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل نے عیسائیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی رسومات کی ادائیگی سے روک دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلسطینی عیسائیوں کی آمد و رفت پر سخت پابندیاں لگا دی۔ چرچ آف ہولی سپالچر جانے والے راستوں پر چوکیاں قائم، شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے سے آنے والے عیسائیوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے چرچ آف ہولی سپالچر پہنچنے والے عیسائیوں پر تشدد بھی کیا، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے اپنے ہی اکتا گئے۔ واشنگٹن سمیت متعدد ریاستوں میں امریکی صدر کے خلاف احتجاج، نیو یارک، فلوریڈا، شکاگو اور لاس اینجلس میں مظاہرے۔ مظاہرین کی وائٹ ہاؤس کے سامنے ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ شہری آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کو پامال کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے خلاف احتجاج کی کال 50 امریکی ریاستوں میں 50 مظاہروں کی تحریک نے دی۔ امریکی سپریم کورٹ نے وینزویلا کے تارکین وطن کی جبری بے دخلی سے روک دیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ انہیں عدالتی جائزے کے بغیر جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ تارکین وطن گینگ کے اراکین میں عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس ہی کی ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مزید 50 سے زائد وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخلی کر رہی ہے۔ ایران اور امریکہ میں جوہری ڈیل کرنے کے اصولوں پر اتفاق۔ تکنیکی مذاکرات کا تیسرا دور 26 اپریل کو ہوگا۔ ماہرین کی سطح پر ٹیکنیکل گروپس کی میٹنگ 23 اپریل کو عمان میں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بار ہم مستقبل میں معاہدے سے متعلق کئی اصولوں پر مقاصد پر متفق ہو گئے ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بدر البسیدی کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور گزشتہ روز اٹلی کے شہر روم میں ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دشوار گزار ٹریک پر سپیڈ اور مہارت کا امتحان۔ ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج جیپ ریلی پری پیڈ کیٹیگری میں آگے نکلنے کی دوڑ۔ ملک کے 23 ریسرز میں گاڑی بھگانے کا مقابلہ، مقامی لوگوں کا جوش و خروش بھی دیدنی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اختتامی تقریب میں شرکت متوقع۔ ملتان میں ثقافتی رنگوں کی بہار، تاریخی مقامات کی منظرکشی توجہ کا مرکز۔ شہریوں کی بائیک ریلی اور فوٹو واک میں بڑی تعداد میں شرکت۔ ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کا مطالبہ۔